کرے. قرآن ڈیمانڈ کس چیز کی کر رہا ہے؟ اور غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سمجھ آتی ہے پھر چوتھا حق کیا ہے اس پر عمل کرے. اور جب عامل قرآن ہو جائے، عمل بالقرآن میں مستقیم المزاج ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کا آخری اور پانچواں حق مسلمان پہ یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلائے. سامع نصیحت شام بنیادی طور پہ یہ 5 حقوق ہیں. اپنے ایمان سے بتائیے، آج حقوق نسواں کے نام پہ عورت کے حقوق تو مانگے جا رہے ہیں جی، مزدور کے حقوق کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی چاہتا ہے کہ میرے حقوق جو ہے وہ مجھے دیے جائیں. تو بحیثیت مسلمان کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پکار کر ہر مسلمان کو کہہ رہا ہے، مسلمان میرے حقوق تم کیوں نہیں پورے کرتے؟ اور قرآن مجید کے حقوق سے انحراف یہ بربادی پہ منتج ہوتا ہے. بربادی انسان کی جناب والا اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان تنزلی کا شکار ہے، بربادی کا شکار ہے. ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے کہ وہ قرآن مجید سے انحراف کر رہا ہے، قرآن مجید کے حقوق پورے نہیں کر رہا. جب ہم قرآن مجید کے بھی غاصب ہو گئے، اس کے حقوق کے بھی غصب کرنے والے ہو گئے، تو پھر ہمیں امن کہاں ملے گا؟ تو سامع نصیحت شام پہلا حق تو خیر کسی حد تک ہم پورا کر پاتے ہیں کہ ہم ایمان قرآن پہ لے آئے ہیں. اور ایمان لانے کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا تصدیق بالقلب، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کس طرح کرنا؟ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے قرآن عطا کیا وہ قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے. سامع نصیحت شام قرآن مجید کا دوسرا حق ہر مسلمان پہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس انداز سے تلاوت کرے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے. اور جناب والا اس تلاوت کا جو حق ہے، حق کے تلاوت، پھر اس کے اندر بھی کچھ حقوق متعین ہوتی ہیں. فرمایا روزمرہ کا معمول بناؤ تلاوت قرآن کو، اور زیادہ سے زیادہ مقدار. حضور نے کیا فرمائی؟ فرمایا ہر تیسرے دن قرآن ختم ہونا چاہیے. اور درمیانی مقدار کیا ہے؟ فرمایا روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرو، اور جو 1 پارہ بھی روزانہ قرآن مجید کا نہ پڑھ سکے تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا روزانہ فجر کی نماز پہ کم از کم 2 آیتیں پڑھ لو یا کسی کو پڑھا دو. سامع نصیحت شان قرآن مجید کی بنیادی حقوق میں سے دوسرا حق کی تلاوت. پھر حق کی تلاوت کے اندر یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو روز کا جناب والا اپنی جناب والا مشغولیات میں، معمولات زندگی میں تلاوت کو جناب والا اپنا معمول بنا لے. اور یاد رکھو جو قرآن مجید کی تلاوت کو زندگی میں معمول بنا لے، اللہ رب العزت اسے یہ چاشنی اور لذت قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں ایک بندے نے ایک جگہ خیمہ لگا دیا. جب خیمہ لگ گیا زمین سے سورہ ملک کی آواز آنے لگی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا ہے، زمین سے سورہ ملک کی آواز آتی ہے. کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا وہاں ایک قبر ہے اور ایک مسلمان مدفون ہے. اللہ رب العزت کی قرآن سے اسے اتنا پیار تھا
وہ روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا. اللہ نے قبر کے اندر بھی اسے یہ چاشنی اور لذت عطا کی ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی روزانہ ہر وقت ہر لمحہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی کسی ایک حصے سے بھی لطف اندوز ہونا اللہ رب العزت کے محبوب پاک کریم رؤوف الرحیم نبی کی سنت ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تو قرآن مجید کی تلاوت سے جناب والا اتنے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی کی پوری رات ایک آیت پڑھتے گزر گئی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور پھر کریم اسی بات اتفاق کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رستے میں مر مٹنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. اور تیرے کوچہ میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں. اور ریاضت یہ نماز روزہ حج زکات تہجد گزاری شب بیداری اللہ اللہ. اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ایک مرتبہ پھر کہ اس دارالعلوم قادریہ گیلانیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو انتظامیہ ہے جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دام و جہان کے نعمت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ قاری عبدالجبار صاحب جو اس مدرسے کے درخت کی بنیاد ڈالنے والے تھے اور اس بنیاد کو پانی دے کر کے انتھک محنت کر کر اس مقام پر پہنچانے والے جناب محترم قاری میر علی قادری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم قاری میر علی قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. معزز سامعین حضرات، آپ نے مختلف علماء اکرام کے بیانات سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس گرمی کے سخت ترین موسم میں آپ نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے جن بچوں نے قرآن کریم اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد ان کے اساتذہ، والدین اور اس کے بعد انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے. اور قرآن حکیم کی بات ہو رہی تھی اور علماء کرام آپ کو قرآن کریم حفظ کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہر حافظ قرآن 10 جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا. لیکن اس سے آگے جو ایک بات ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. یار زندہ ملاقاتیں باقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ ہے او حلل حلالہ او حرم حرامہ. وہ حافظ قرآن جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے جائے گا جو قرآن کریم کی حرام کردہ کو حرام جانے مانے اور اس پر عمل کرے، اور وہ جو قرآن کریم کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے مانے اور اس کے بعد ان پر عمل کرے. گویا کہ جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو مست کر دیتا ہے. بیہودی کے اختیار میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. اور پنجابی میں کہہ دوں قرآن کریم کی لوریاں دینا
اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کے اس امتی کی یہ شان ہے کہ میں اسے پھر فرماؤں گا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے آپ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں اور جنت کے مناظر کو طے کرتے چلے جائیں. لیکن یہ بات اپنے اذہان میں ضرور بٹھائیے گا، یہ نہیں کہ ایک حافظ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی اس کے ذہن میں آئے اور اس کی خواہشات نفسانیہ جس چیز کی طلب کرے ان کو وہی دیتا چلا جائے، اور پھر والدین یہ سوچیں کہ اب ہماری بخشش ہو گئی. قطعاً ایسا کوئی مسئلہ آپ کو کتاب و سنت میں سے ملے گا نہیں. مسئلہ ملے گا تو کیا ملے گا؟ باعمل حافظ قرآن. کیا بولیے؟ کیا باعمل حافظ قرآن. اور جن بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اب مدرسے سے نکل جانے کے بعد اس کو لپیٹ کر کے غلافوں کے اندر الماریوں کی زینت نہ بنا دینا، خدا کے لیے اس کو سینے میں بسائے رکھنا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے آپ کو پیراستہ آراستہ کیے رکھنا، تاکہ جو تمہاری طرف آئے پھر جب کوئی اسے دیکھنے والا دیکھے تو اللہ رب العالمین اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ بھائی لا تولیت علیہم آیاتہ زادت و ایمانا کا مصداق بن جائے. اس کی محفل میں بیٹھنے والا جب اس کے پاس آئے یا اس کے پاس سے گزرنے والا اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کو اللہ یاد آئے اور اس کو رسول اللہ کی مہک اس میں سے آ جائے. جب تم یہ حافظ بن جاؤ گے پھر تم بخشش کروانے کے قابل ہو جاؤ گے. شاید میری باتیں کسی کو مناسب نہ بھی لگے، لیکن کڑوی بات ہمیشہ، سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوا کرتی ہے. تو سامعین عزیز وقار، جن بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے صرف قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اپنی تعلیمات کو سمیٹ نہ دینا، بلکہ قرآن کریم حفظ کر لینا آسان ہے اور قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. حفظ کر لینا تو 1954 میں ایک مناظرہ ہوا تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کا. اس میں ایک ہندو پنڈت نے کھڑے ہو کر کے 16 سپارے زبانی سنا دیے تھے. یہ اتنا آسان ہے، غیر مسلم بھی اسے حفظ کر لیتا ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنا یہ امت مسلمہ کے مخصوص بندوں کی علامت ہے اور انہی کی علامت ہے جن کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے اور جو رسول اللہ کو محبوب بنا لیتے ہیں. آئی سمجھ؟ اللہ رب العالمین آپ کے ذوق و شوق میں اور اضافہ فرمائے. اور اس گرمی کے عالم میں نے آپ کو جو سما خراشی کی ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. وقت اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ اس محفل کو یہی سمیٹ دیا جائے، لیکن یہ آپ کے صبر و استقامت کا مزید امتحان ہے جس میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. علامہ کے اس شعر پر اپنی معروضات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے احباب تشریف لائے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، میں چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، نام لوں تو کافی وقت چلا جائے گا. تمامی احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جو بڑی کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں. تمامی علماء کرام کا اور دیگر حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات کرامی کافی دیر سے ہم بیانات سن رہے ہیں، اپنا اظہار خیال ہو رہا ہے کہ حفاظ کرام کی یہ شان ہے، حفاظ کرام کے والدین کو یہ مقام ملتا ہے. لیکن ایک گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ملے گا، کیسے حفاظ کرام بنیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آج جس طرح ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے جو حکومت والے ہیں وہ ان مدارس کی آج مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس والے ختم ہو جائیں، یہ مدارس ختم ہو جائیں، لیکن یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جب تک رب کی یہ کائنات جاری ہے اس وقت تک اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی جاری رہے گا. لیکن یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی یہ باتیں نہیں سننی، بلکہ ہم نے اپنے جان مال سب سے بڑھ کر ان مدارس سے پیار کر کے انہیں قیامت تک زندہ اور جاوید کرنا ہے. اور کس طرح میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حفاظ کرام کی دستار بندی ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو نام اس کا پتہ ہے؟ نہیں، اسے صفا کے نام سے، اسے دوسرے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ مدینہ قرآن یونیورسٹی ہوتی ہے، جو میرے محبوب نے وہاں بنائی تھی. وہ سرکار اپنے صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے.
वो इलादा मसला है, कभी मेरा और आपका वास्ता चलता रहता है, कभी हुई बात छिड़ी तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो कौन सा कुरान था। इसलिए कि लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, ये वो इलादा मसला था। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मदीने के अपने पाक गुलामों को बुलाकर क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे प्यारे गुलामों, मैं तुमसे ये मुतालबा नहीं करता कि जब अपने घरों के अंदर खाना तैयार करो, आटा गूंदना चाहो तो इनके हिस्से का, मेरे सहाबा के हिस्से का आटा उस अपने आटे में शामिल कर दिया करो। अपनी हांडियों के अंदर गोश्त जो डालते हो अपने हिस्से का, इन मेरे गुलामों के हिस्से में कभी गोश्त डाल दिया करो या सब्जियां डाल दिया करो। लेकिन नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया हाँ, जो अपनी हांडियां अपने घरों में बनाते हो उस हांडिया के अंदर मेरे सहाबा, इन जो कुरान पढ़ने वाले हैं, इनके हिस्से का पानी जरूर शामिल कर लिया करो। ठीक है, पानी जरूर शामिल कर, अगर वो शामिल कर लोगे तो इंशाल्लाह, तो यही बात है, अगर हम पानी जैसा भी अपने हिस्से में से इन मदारिस में तामन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मदारिस दिन दुगनी रात चुगनी की तरफ चलते हुए जाएंगे। बफ़ज़्ल ताला हमारे सामने 10 साल कबल यहाँ मदरसे की बुनियाद रखी गई। आज अल्लाह के फज़ल व एहसान से 12 हफ़ाज़े कराम के सीनों के अंदर कुरान पाक महफूज़ हो चुका है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जो आए हैं वो चले गए हैं, मैं भी यहाँ इस वक्त हाज़िर ड्यूटी जो होती है वो दे रहा हूँ, मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन ये सिलसिले किसी के आने जाने से ख़त्म नहीं होते। ये हमारे ज़हन में वैसे बात होती है कि मैं आया हूँ, पता नहीं यहाँ ही खताबत चल रही है तो मैं चला जाऊँगा तो खताबत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं चला जाऊँगा तो इंशाल्लाह आला से आला और आ जाएगा। तो हज़रत करामी मुबारकबाद पेश करता हूँ फाज़े कराम को, वालिदैन को, लेकिन यही अर्ज़ करूँगा कि इन मदारिस का ख्याल करें। दुआ है कि अल्लाह करीम जितने अहबाब भी आप माशाल्लाह, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जुम्मे पर भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि आपने माशाल्लाह हक अदा कर दिया कि इतनी छोटी सी बस्ती के अंदर ये मदरसा कायम हुआ और इस तरह ये चल रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तावन करते रहेंगे तो इससे अल्लाह पाक और तरक्कियाँ अता करेगा। अब मैं हुफ़ाज़े कराम के नाम पुकारूँगा, वो एक एक हुफ़ाज़े कराम यहाँ तशरीफ़ लाएँ जो उलमाए कराम भी हैं, बिलखसूस सरदार मोहम्मद दीन साहब जिन्होंने इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं अभी तक। अल्लाह पाक इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो इनके सर पर सारे फजीलत सजाएंगे और एक किताब जनाब मोहतरम खलील रहमान साहब वो इनको अपनी तरफ से हदिया देंगे और एक मदरसे की तरफ से जो सनद है बस की वो भी दी जाएगी। और ये मलक तबारक हुसैन साहब और मलक बारी साहब उन्होंने 1,000 रुपया इन हुफ़ाज़े कराम के लिए मुझे दे गए हैं, वो भी मैं इन्हें पेश करता रहूँगा। जो हुफ़ाज़े कराम यहाँ तशरीफ़ लाए दस्तार बंदी करा कर एक जगह पर खड़ा हो जाए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद कैस वल्द हाजी मोहम्मद ऐस साहब, कोशिश करें जिन अहबाब ने खड़ा होना है ज़रूरी वो ही खड़े हों, बाकी तमाम ही अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। खामोशी के साथ ये देखें कि दस्तारे फजीलत इज़्ज़त की आज पगड़ी सजाई जा रही है। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद कैस वल्द हाजी मोहम्मद ऐस साहब, ये भी है जनाब भी आप हाफिज मोहम्मद कैस वल्द हाजी मोहम्मद ऐस साहब की दस्तार फजीलत सजाई गई है सर पर। अल्लाह पाक आपको ये कुरान पाक महफूज करने के अपने सीनों के अंदर जिस तरह महफूज किया, अल्लाह पाक इन्हें संभालने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे नंबर पर गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज मोहम्मद खुरम अजीज़ वल्द अब्दुल अजीज़ ददवाल शरीफ से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हाजी सरदार मोहम्मद दीन साहब से अपनी दस्तार फजीलत हासिल करें। जनाब हाफिज खुरम अजीज वल्द अब्दुल अजीज अपनी किताब भी ले रहे हैं और सनद और दस्तार फजीलत ले रहे हैं। फैजान वल्द मोहम्मद अयूब से दस्तार फजीलत की आगे हाफिज मोहम्मद वल्द अब्दुल रशीद आज़ाद कश्मीर गुजारिश करूंगा और दस्तार फजीलत हासिल करें। वल्द अब्दुल रशीद कश्मीर ये दस्तार फजीलत करूंगा। हाफिज मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मद नवाज साहब, मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद गाँव संजोत गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और सरदार हाजी मोहम्मद का दस्तार फजीलत सजाएंगे।
کپڑوں میں جوڑا وصول فرمائیں. دستان محترم، الفاظ تو بہت ہیں لیکن کیا کریں. اور اس کے بعد صلاۃ السلام دعا اور گھر کے اندر لنگر کا اہتمام ہے، اور لنگر تمام یہ آپ کھا کر جائیں. وہ بھی یہ مدرسے کے ساتھ ہی مسئلے کے اعلان ہے کہ یہ جس طرح حفاظ کرام انہوں نے حفظ کیا اور باقی حفاظ کرام بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، تو آپ تمامی احباب کے لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیں. سب سے بڑا تعاون یہی ہوتا ہے. آپ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، جتنی توفیق ہوتی ہے بندہ دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نے مسجد ساری بنا دی لیکن ایک نے ایک اینٹ اٹھا کر پکڑا دی تو اللہ نے اسے پہلے جنت عطا فرما دی. یہ رب میرا دلوں کی حرکتیں جو ہیں وہ اس پہ نظر رکھتا ہے. باقی آپ سب سے بڑا تعاون یہی آپ کا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. جہاں تک گنجائش ہوئی انشاءاللہ انہیں یہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی. تمامی اب آپ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام کا شعر ہوگا، اس کے بعد آگے. سلام شمع بز میں ہدایت پہلا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں سے نورانی ساتھ پہلا تو سلام مصطفیٰ جانے کو اجر عظیم عطا فرما اور اس عزت کے ساتھ میں اپنے پاک کو سماعت فرمایا. الہ العالمین تمام کو قدم قدم پر ہزار آنے کی عطا فرما. الہ العالمین تمام کی دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام بے سکونوں کو سکون عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں اہل سنت والجماعت کے مراکز سے مولا کریم تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. بالخصوص مولا کریم قادریہ جیلانیہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. جو اس کے ساتھ اب آپ تعاون کرتے ہیں مولا کریم سب عظیم عطا فرما. سب کے کاروبار کے اندر، مال جان کے اندر، اولاد کے اندر، گھر بار کے اندر خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین یہاں جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے احباب کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں مولا کریم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بالخصوص مولا کریم حاجی سردار محمد دین صاحب کے خاندان کے اندر جتنے چھوٹے بڑے دنیا سے پردہ کر کے مولا کریم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور بالخصوص مولا کریم ساری محفل کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حاجی سردار محمد دین صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. جس محبت، جس عقیدت، جس خلوص کے ساتھ مالک کریم یہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں مولا کریم ان کا اجر عظیم عطا فرما. اور اس کا اجر عظیم بالخصوص انہیں مرتے وقت اپنے معبود کے دیدار کی شکل میں نصیب فرما. ہم سب کو اپنے دین کا خاطر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں جس طبقے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو مولا کریم ہر طبقے سے اندر نکل کر بھی اپنے دین کا خاطر بننے کی توفیق عطا فرما. ان مساجد مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مولا کریم جو حفاظ کرام نے قرآن پاک حفظ کیا مولا کریم زندگی کے آخری لمحے تک انہیں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی اور عملی محبت عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قلت حیلتی عند وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین یہاں جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص حاجی سردار محمد دین صاحب کے جو میں نے پہلے بھی عرض کی، مولا کریم ان کے خاندان کے ساتھ جو بھی تعلق رکھنے والے ان کے بہن بھائیوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، والدین میں ہوں، جو بھی تعلق رکھنے والے اس دنیا سے پردہ کر گئے، مولا کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو زندہ ہیں مولا کریم انہیں دین مصطفیٰ کا خاندر بننے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا کریم جناب محترم خلیل الرحمان صاحب جس محبت عقیدت کے ساتھ یا اللہ یہاں کام کر رہے ہیں، مولا کریم انہیں اور خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمامی احباب یہاں گھر لنگر شریف تیار ہے، تمامی احباب وہاں لنگر کھا کر تشریف لے جائیں۔ انتظامیہ ابھی